بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة کہ ہم کسے اسلامی اور مسنون تعزیت کے خاطر ایک شیخ القرآن مرحوم کے اولاد کو تسلی دینے کے لیے گئے تھے، جس کی وجہ سے تقریباً آدھا گھنٹہ درس لیٹ ہوا۔ آئندہ لائٹ ہونے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اگر کبھی درس لیٹ ہو تو ہمارے ساتھی پوسٹ چلایا کریں گے۔ اور دوسری بات میں سننے والوں سے یہ عرض کروں کہ تمہیدی باتیں تو ہم نے پہلے درس میں کی ہیں، دوسرے درس میں ہم نے باقاعدہ قرآن شروع کیا ہے، لیکن آج تیسرے درس میں ہم چند تمہیدی باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے درس قرآن ایک نئی جگہ میں اپنے ایک دوست مولانا مفتی خیر اللہ دامت برکاتہم کے گاؤں اور وہاں کے ایک مقتدر دوست کے حجرے میں ہم نے ارمڑ پایان میں درس شروع کیا ہے۔ یہاں نئے ساتھی ہیں، ان سے ہم چند معروضات پیش کرتے ہیں۔ ارمڑ پایان اور ارمڑ میانہ اور ارمڑ بالا اور ارد گرد کے مسلمانوں سے درخواست کرتے ہیں کہ ساری دنیا قرآن کریم کے بارے میں چیخ رہی ہے، مساجد اور مدارس میں بھی قرآن کے دروس شروع ہیں۔ ہم نے بھی شروع سے لوگوں سے منتیں کی ہیں کہ برائے کرم درس قرآن سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی اس دنیا کو جنت بنانے کی کوشش کرتا ہے اور آخرت میں جنت کمانے کی کوشش کرتا ہے تو اس قرآن پر عمل کرو، دنیا جنت بن جائے گی، آخرت میں جنت کما لاؤ گے۔ لیکن بدقسمتی سے لوگوں کے کام ہوتے ہیں، دنیاوی کاروبار ہوتے ہیں، مصروفیات ہوتے ہیں، تو وہ ارمڑ بالا تک ہماری مسجد میں نہیں آ سکتے تھے۔ ہم نے درس قرآن آپ لوگوں کے گھر میں شروع کیا، تو اب ہم ارمڑ پایان اور میانہ والوں سے درخواست کریں گے کہ جتنے ہمارے بزرگ ساتھی ہیں اور جتنے نوجوان ساتھی ہیں آئیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے قرآن سنیں۔ اور قرآن کے بارے میں ایک بات اور بھی سن لیں، علماء جب قرآن پڑھاتے ہیں تو قرآن کے اندر وہ باتیں کرتے ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں، جس کی وجہ سے قرآن مشکل ترین بن جاتا ہے۔ الف لام میم پڑھ کر حروف مقطعات کی بحث شروع ہو جاتی ہے۔ فلان مفسر نے یہ لکھا ہے، فلان محدث نے یہ لکھا ہے، فلان جگہ یہ لکھا ہے، فلان عالم نے یہ لکھا ہے، یہ الف لام یہ مخفف ہے، یہ اصل میں سائلنٹ ہے، یہ فلانا ہے، یہ اسماء حسنہ کی طرف اشارہ ہے، سر بین اللہ و بین رسولہ ہے۔
عوام جب ان ابحاث کو سن لیتے ہیں تو وہ یہ طے کر لیتے ہیں کہ قرآن اتنا مشکل ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ ابھی ایک ساتھی نے مجھ سے کہا اور ٹھیک کہا کہ مفتی صاحب تم لوگوں نے یہ قرآن کے ارد گرد جو کچھ لکھا ہے اگر یہ لکھا ہوا نہ ہو تو تم لوگ قرآن نہیں پڑھا سکتے ہو۔ میں نے کہا تم نے ٹھیک کہا، لیکن یہ وہ قرآن ہے جو رٹا لگایا ہوا لوگ پڑھاتے ہیں۔ ہم نے توبہ کیا ہے کہ عوام کے سامنے ہم وہ قرآن بیان کریں گے جو ارد گرد لکھا ہوا نہ ہو، جو مین متن میں رب العالمین نے جو کچھ عوام کے لیے بھیجا ہے، اللہ تعالی نے جو اپنی عوام کے لیے جو بھیجا ہے ہم صرف وہی پڑھائیں گے، اور تو چھوڑو ہم ربط بھی بیان نہیں کریں گے، اس لیے کہ ربط بھی ہم نے باہر سے علماء نے بیان کیا ہے کہ بھئی سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ بقرہ اس لیے بیان کیا، لہذا وہ بھی قرآن میں موجود نہیں ہے، شان نزول بھی قرآن میں موجود نہیں ہے۔ اگر کہیں اس پر مفہوم موقوف ہو تو وہ بات ضرور کریں گے، لیکن جہاں جس چیز پر مفہوم موقوف نہ ہوگا، ہمارا وعدہ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کے علاوہ تمہیں باہر کی چیز نہیں پڑھائیں گے۔ اس لیے ہمارا یہ درس قرآن جو آج تیسرا درس ہے، یہ خالص ان عوام کے لیے ہے جن عوام کے لیے اللہ نے اس قرآن کو بھیجا ہے۔ قرآن علماء کی طرف نہیں بھیجا گیا، قرآن خاص عرب کی طرف نہیں بھیجا گیا، قرآن ساری دنیا کے لوگوں یعنی عوام کی طرف بھیجا گیا ہے۔ لہذا قرآن ہم اس لہجے میں پڑھائیں گے جس لہجے کو عوام سمجھتے ہیں۔ تو آئیں قرآن سنتے ہیں۔ الف لام میم، اللہ تعالیٰ کو اس کا پتہ ہے، اس کا علم پروردگار عالم کو ہے، کسی انسان کے ساتھ الف لام میم کا پورا علم موجود نہیں، تو پھر کیا فائدہ؟ فائدے سے پروردگار عالم معلوم ہے، وہ دنیا والوں کو دکھاتا ہے کہ اگر میں کچھ نہ سمجھاؤں تو تم ساری دنیا بھی مل کر تحقیق کرو گے، سمجھ نہیں پاؤ گے۔ لہذا سمجھانے والا، آسان کرانے والا اللہ ہے۔ الف لام میم، اللہ کو اس کا پتہ ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ پروردگار عالم نے اس قرآن کریم کی تعریف کی ہے۔ عوام سے اللہ کہتا ہے اے لوگوں، میری کتاب وہ نہیں ہے جو الماریوں میں پڑے ہوئے ہیں، میری کتاب وہ نہیں ہے جو ایرانیوں نے لکھے ہیں، میری کتاب وہ نہیں ہے جو مفتی منیر شاکر نے لکھا، میری کتاب وہ نہیں جو امام بخاری نے لکھا، میری کتاب وہ نہیں جو امام ابو حنیفہ نے لکھا، میری کتاب وہ نہیں جو امام جلال الدین سیوطی نے لکھا، میری کتاب وہ نہیں جو مسلم اور فلان اور فلان اور فلان نے لکھا۔ اللہ فرماتے ہیں میری کتاب یہ ہے، ذالک، یہ کتاب جو تمہارے الماریوں میں قرآن کے نام سے پڑھا ہے، جو تمہاری بیویاں اور بچے ناظرہ میں پڑھتے ہیں، جس قرآن کے کریم کی کو تم نمازوں میں پڑھتے ہو، جس کا تم ختم کرواتے ہو، جس کے ذریعے مولوی لوگ پیسے کماتے ہیں، جس پر تم حلف اٹھاتے ہو، اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب۔ اور یہ اشارہ ہے پروردگار عالم کے ساتھ جو وہاں لوح محفوظ پر اس کی جو اصل لکھی ہوئی ہے، وہاں اللہ کہتے ہیں نا، یہ تو رب العالمین نے عرش پہ فرمایا ہے ذالک الکتاب، کہ میری کتاب یہ ہے جو اوپر میرے ساتھ ہے اور میں تمہیں بھیج رہا ہوں، اب تمہارے سامنے پڑی ہے۔ ذالک، یہ جو لکھا ہوا ہے رسول کے ہاتھوں سے، یہ جو لائے ہیں جبریل،
یہ جو بھیجا ہے میں نے الکتاب، یہ مکمل کامل کتاب ہے۔ الکتاب کا معنی ہے یہ مکمل کتاب، اس میں کوئی کمی۔ یہ کتاب دوسری کسی کتاب کا محتاج نہیں، یہ کتاب مولوی کا محتاج نہیں، یہ کتاب اولیاء کا محتاج نہیں، یہ کتاب انبیاء کا محتاج نہیں۔ انبیاء سارے اس کے محتاج، اولیاء سارے اس کے محتاج، علماء سارے اس کے محتاج، عوام سارے اس کے محتاج۔ یہ پہلے لفظ کا معنی ہے ذالک الکتاب، پوری کتاب یہ ہے، یعنی قرآن کامل کتاب ہے۔ بخاری کامل کتاب نہیں، مسلم کامل کتاب نہیں، دنیا کی کوئی کتاب کامل نہیں۔ ساری دنیا کی کتابوں میں ایک نمبر کامل اور مکمل کتاب کون سی ہے؟ قرآن۔ ذالک الکتاب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کتاب کامل ہے۔ اب اگر تمہیں کوئی کہتا ہے کہ نہیں جی اگر حدیث نہ ہو تو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، کوئی کہتا ہے علماء نہ ہو تو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، تو آپ ان سے کہیں اللہ کسی کا محتاج، یہ قرآن اللہ کی صفت ہے۔ جس طرح اللہ کسی کا محتاج نہیں، اسی طرح اللہ کی کتاب کسی کا محتاج ہے۔ ان باتوں کو ہم سمجھائیں گے بیچ بیچ میں، لہذا پہلی بات ہے ذالک الکتاب، یہ کامل کتاب ہے۔ دوسری بات لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور جی یہ یہود جو شبہ کرتے ہیں، یہ ایران میں سلمان رشدی نے جو شبہ کیا تھا، آج کل بڑے بڑے غیر مسلم جو شبہات کرتے ہیں، ذاکر نائک پر لوگ اعتراضات کی بوچھاڑ کرتے ہیں، تم کہتے ہو اس میں شک نہیں۔ لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک نہیں۔ کسی کے ذہن میں اگر شک ہو تو وہ الگ بات ہے۔ وہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں یا قرآن کو نہیں مانتے ہیں یا قرآن کو ناقص مانتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ قرآن پیغمبر کا محتاج ہے، کبھی کہتے ہیں قرآن حدیث کا محتاج ہے، کبھی کہتے ہیں قرآن صرف و نحو کا محتاج ہے، تو اللہ فرماتا ہے یہ اس کے ذہن میں خرابی ہے، قرآن میں خرابی۔ تمہارا ذہن خراب ہے، اپنے ذہن کا علاج کرو۔ ذالک الکتاب، یہ مکمل کتاب ہے۔ لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک، یہ شک سے خالی ہے، یہ یقینی کتاب ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے یقینی چیز وہ ہوتی ہے جو کامل ہوتی ہے، یقینی چیز وہ ہوتی ہے جو سمجھ آنے والی ہوتی ہے۔ جو چیز سمجھ میں آنے والی نہ ہو وہ یقینی نہیں ہوتی۔ لا ریب فیہ، اس میں ریب نہیں، شک نہیں، یقینی کتاب ہے۔ نمبر 3 ھدی للمتقین، یہ پوری ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ ویسے قرآن ہے تو ساری دنیا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے دیگر جگہوں میں فرمایا ہے، اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ ساری دنیا کو ڈرانے کے لیے یہ کتاب بھیجی گئی ہے، یہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ھدی للناس ہے، لیکن ھدی للمتقین یہ کیوں فرمایا؟ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ فلان دوا جو ہے وہ زکام کے لیے ہے، فلان ٹیبلٹس جو ہے وہ کھانسی کے لیے ہے،
ہے تو کھانسی کے لیے، مگر فائدہ یہ ٹیبلٹس اور یہ دوا کس کو فائدہ دے گی؟ آپ کہیں گے، ڈاکٹر کہے گا فائدہ اس شخص کو یہ دوا دے گی جو شخص اس دوا کو اپنے ٹائم پہ استعمال کرے اور ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کرے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کو کھانسی ہے، دوا تو ڈاکٹر نے دی، مگر ڈاکٹر نے کہا 3 وقت استعمال کرو، ڈاکٹر نے کہا گھی اور ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کرو۔ اب ایک شخص دوا بھی کھاتا ہے لیکن ٹائم پہ نہیں کھاتا، 2 وقت اور 3 وقت کے اندر 1 وقت کھاتا ہے، پورا ڈوز نہیں کھاتا، یا کھاتا تو ہے مگر پرہیز نہیں کرتا، تو یہ دوا اگرچہ زکام کے لیے ہے، کھانسی کے لیے ہے، مگر یہ دوا فائدہ نہیں دے گی۔ فائدہ تب دے گی جب اس دوا کے تمام اصولوں پر عمل کیا جائے۔ تو میرے اللہ نے بھی یہ فرمایا، دیکھو یہ قرآن موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی قرآن موجود تھا۔ ادھر دیکھا کریں، یہ لڑکے ذرا ادھر توجہ کریں، ان لڑکوں سے کہیں ادھر توجہ کریں۔ دیکھو یہ قرآن کریم صحابہ کرام کے پاس بھی تھا یا نہیں تھا؟ ہمارے پاس بھی ہے، صحابہ بھی پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھتے ہیں، صحابہ بھی اس پر ایمان لائے تھے، ہم بھی ایمان لائے ہیں۔ لیکن صحابہ نے اس قرآن کو جب پڑھا تو وہ صحابہ جو آج سے پہلے مسلمان نہیں تھے، وہ قرآن پڑھنے کے بعد مسلمان ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ کل تک تو وہ مسلمان نہیں تھے، آج قرآن کو پڑھا مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کے سب سے عظیم ترین لوگ بن گئے۔ اور پھر اس قرآن کے بلبوتے پر اللہ تعالیٰ نے ان کو مدینہ منورہ میں اپنی حکومت عطا کی، اسٹیٹ عطا کیا، اور وہ چھوٹا سا اسٹیٹ مدینہ سے پھیلتے 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 ساری دنیا کی سپر طاقتوں کو زیر کر کے پوری دنیا کے اوپر وہ اسٹیٹ پھیلا یا نہیں پھیلا؟ لیکن یہ قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں، ہمارا کوئی ایک اسٹیٹ ہے قرآن کے مطابق؟ اللہ کا جواب دو، نہیں ہے۔ اور کیا ہمارے مسلمانوں نے ساری دنیا کی سپر طاقتوں کو زیر کیا ہے؟ ہم دنیا کی سپر طاقتوں کو زیر کر سکتے ہیں؟ تو یہ کیا بات ہے کہ صحابہ کے ساتھ یہ قرآن تھا تو صحابہ نے پوری دنیا کو زیر اور فتح کیا۔ ہمارے پاس ہے، ہم نے ابھی تک اپنی گھر کی اصلاح بھی اس قرآن کے ذریعے سے نہیں کی، ہمارے اپنے بدن کی اصلاح بھی نہیں ہوئی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کی کمی نہیں، یہ تمہاری کمی ہے، تم اس ڈوز کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے ہو، تم نے اس ڈوز میں پرہیز کا خیال نہیں رکھا، نماز بھی پڑھتے ہو، جھوٹ بھی بولتے ہو، روزہ بھی رکھتے ہو، دوسرے مسلمانوں کی غیبت بھی کرتے ہو، تم لوگ حج بھی کرتے ہو، لیکن ساتھ ساتھ مسلمانوں کا قتل و قتال بھی کرتے ہو، تم ذکر و فکر بھی کرتے ہو، لیکن بد نظری بھی کرتے ہو، تم اللہ تعالی کا نام بھی لیتے ہو، سود بھی کرتے ہو، تم پروردگار عالم کا قرآن بھی کبھی کبھی سن لیتے ہو مگر اس پر عمل نہیں کرتے ہو، قرآن بھی سنتے ہو مگر کبھی کبھی جو مجلسیں ہوتی ہیں جس میں ہجڑوں کو بلایا جاتا ہے، کنجریوں کو بلایا جاتا ہے، ڈول باجوں کو بلایا جاتا ہے،
تو تم لوگ وہاں بھی بیٹھتے ہو. تو اب ایک آدمی جب کھانسی کے شربت بھی پیتا ہے، کھانسی کے گولیاں بھی کھاتا ہے، لیکن ساتھ وہ ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز نہیں کرتا اور ساتھ وہ گھی والی چیزوں سے پرہیز نہیں کرتا، تو یہ دوا کھانسی اور زکام کے لیے کام دے گی؟ کبھی نہیں دے گی. اب تم کیا کہو گے کہ اس دوائی میں غلطی ہے؟ نہیں، دوا ایک نمبر ہے، تمہارے کرتوتوں کے اندر نقصان ہے. تو میرے اللہ نے فرمایا کہ یہ کامل کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو ذہن میں آیا کہ جی جب کامل کتاب ہے تو پھر ہم اب تک اس قرآن کو مان کر کامل کیوں نہیں ہو گئے؟ ہم اس قرآن کو مان کر صحیح انسان کیوں نہیں بنے؟ اس قرآن کو مان کر اب تک ہم والدین کی خدمت کرنے والی کیوں نہیں بنے؟ اس قرآن کو مان کر ہم اپنے ہمسایہ کے حقوق کے پابند کیوں نہیں بنے؟ اس قرآن کو مان کر ہم اللہ کے بندے نیک کیوں نہیں بنے؟ اس قرآن کو مان کر امریکہ ہم سے کیوں نہیں ڈرتا؟ خالد بن ولید سے تو ساری دنیا ڈرتی تھی، ابو بکر عمر عثمان سے تو ساری دنیا ڈرتی تھی. ان کے پاس ایٹم بم تو نہیں تھا، قرآن تھا. عبد الرحمن ابن عوف، ابو عبیدہ ابن الجراح کے ساتھ ڈرون اٹیک تو نہیں تھے، مگر سارا روم ان سے ڈرتا تھا. ہمارے اس قرآن کے حافظوں اور عالموں سے تو اپنی بیوی بھی نہیں ڈرتی. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین. یہ قرآن اس شخص کو انسان بنائے گا، اس شخص کو اللہ کا دوست بنائے گا، اس شخص کو صحابہ کرام سے کے رنگ سے رنگے گا، اس شخص کو باروب بنائے گا، اس شخص کو ہدایت والا راستہ دکھائے گا، اس شخص کو اللہ سے ملائے گا، اس شخص کو نیک بنائے گا جو پرہیزگار ہو. لا یمسہ الا المطہرون. قرآن کریم نے دوسری جگہ میں بتایا اس قرآن کے سچائیوں کو، اس قرآن کے اعلیٰ ترین اونچی وادیوں اور اونچی اونچی پہاڑوں کو، اس قرآن کریم کے سرسبزیوں اور شادابیوں تک صرف وہ لوگ پہنچ سکتے ہیں المطہرون، جو شرک سے پاک ہیں، جو بدعت سے پاک ہیں، جو کفر سے پاک ہیں، جو غیبت سے پاک ہیں، جو زنا سے پاک ہیں، جو قتل سے پاک ہیں، جو حسد سے پاک ہیں، جو بغض اور کینے سے پاک ہے، جو جھوٹ نہیں بولتا. آپ پورا دن غسل کریں، آپ پورا دن پانی کے اندر نہاتے جائیں، وضو تو آپ کا بن جاتا ہے نا. جب آدمی ایک تالاب کے اندر غوطہ لگاتا ہے تو اس کا وضو بن جاتا ہے یا نہیں؟ لیکن ساتھ ساتھ اگر اس کے دانت سے یا انگلی سے یا پیٹ سے یا پیر سے خون نکل رہا ہے تو اس کا وضو بن جاتا ہے. وضو بنتا ہے مگر ٹوٹتا ہے، بنتا ہے مگر ٹوٹتا ہے، بنتا ہے مگر ٹوٹتا ہے. مسلمان کا وضو ٹوٹ رہا ہے. مسلمان یہاں قرآن میں کہ تو بیٹا ہے، اوہ یار اللہ کی کتاب میں کتنا کمال، لیکن جیسے اس دروازے سے نکلتا ہے اگر عزیر صاحب کا پروگرام شروع ہو تو لوگ اس میں بھی جاتے ہیں. اس دروازے سے باہر اگر بینک سے اچھے لون کے اوپر سود ملتا ہے تو لوگ وہاں بھی جاتے ہیں. یہاں قرآن تو سن لیتے ہیں مگر اگر راستے کے اندر کہیں خوبصورت چہرہ نظر آیا تو ہم اس کو بھی تاڑتے ہیں. اگر کسی مجلس کے اندر کسی کی غیبت شروع ہوئی تو ہم اس میں بھی حصہ لیتے ہیں. اگر والدین کی
बात मानने की बात आ जाए तो हम वालिदैन को टुकरा देते हैं। तो मेरे अल्लाह ने फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, नफा पहुंचेगा इस कुरान से उन लोगों को अल मुत्तकीना जो परहेजगार हैं, जो अपने हमसायों से बुरा सलूक नहीं करते, जो अपने हमसायों के दर्द से वाकिफ रहते हैं। अगर हमसाए के अंदर, उसके घर के अंदर रोटी नहीं है तो ये अपनी रोटी उसके साथ तकसीम करता है। अगर उनके साथ बीमारी और इलाज के लिए पैसा नहीं तो ये अपना पैसा उसके साथ तकसीम करता है। अगर उनके घर में मर्द नहीं रात को रहने के लिए तो ये अपनी माँ, अपनी नानी, अपनी दादी को उनके घर में भेजते हैं कि तुम नौजवान लड़कियों के साथ सो जाओ और औरतों से कहो कि हमारे बंदे आपके घर का पहरा दे रहे हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर ईद उल अजहा और ईद उल फितर के अंदर उनके बच्चों के कपड़े नहीं हैं, तुम उनके बच्चों को अपने बच्चों के साथ कपड़े भी दिला देते हो। अगर उनके साथ कुर्बानी के लिए पैसा नहीं तो तुम उनको गोश्त दे देते हो। अगर उनके यहाँ मय्यत वाक़े हो जाता है तो तुम उनको तसल्ली देते हो। अगर उनकी कोई बात का तुम्हें पता चले तो तुम उनका पर्दा रखते हो। ये है इस्लाम। नमाज में इस्लाम नहीं अकेला पड़ा हुआ। मौलवियों ने हमें धोखा दिया है। मौलवियों ने लोगों से कहा सिर्फ दाढ़ी रखो, नमाज पढ़ो और बस जी मौलवी साहब को ज़कात दिया करो, बस जन्नत के हम जिम्मेदार हैं। सिर्फ नमाज से जन्नत नहीं मिलेगा, हज से भी नहीं मिलेगा, दाढ़ी से भी नहीं मिलेगा। तुम्हें पता है नमाज, रोजा, हज और ज़कात और ये चंद इबादत अगर तुम देख लोगे तो ये इस्लाम का 1/100 भी नहीं है। 100 में से एक हिस्सा है, वो 99 हिस्से पर अमल कौन करेगा। तो मेरे अल्लाह ने फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, इस कुरान का फायदा पहुंचता है परहेजगारों को जो इस कुरान पर पूरा पूरा अमल करते हैं। नमाज अगर पढ़ते हैं तो झूठ भी छोड़ देते हैं, रोजा अगर रखते हैं तो हसद भी छोड़ देते हैं, हज अगर करते हैं तो सखावत भी करते हैं, जिक्र अज़कार अगर करते हैं तो दूसरों की पर्दापूशी से भी काम लेते हैं। तो मेरे रब ने फरमाया ये फायदा पहुंचेगा परहेजगारों को। अब परहेजगार कौन है? उलमा ने लिखा है, उलमा ने समझाया है कि परहेजगार वो होता है जो तबलीग में जाता है। कोई कहता है परहेजगार वो होता है जो इसकी बड़ी दाढ़ी होती है। कोई कहता है परहेजगार वो होता है जो हज पे जाता है। कोई कहता है परहेजगार वो है जो किसी पीर के यहाँ जाता है। कोई कहता है परहेजगार वो है जो जुब्बा पहनता है। परहेजगार वो है जो तस्बीह पढ़ता है। नहीं नहीं, अल्लाह ने परहेजगार की तारीफ की है। सुनो, परहेजगार है कौन? दाढ़ी से आदमी परहेजगार, हज से आदमी परहेजगार, नमाज से आदमी परहेजगार नहीं बनता। अल्लाह फरमाते हैं अल्लज़ीना, परहेजगार वो लोग हैं युमिनूना बिल गैब, जो पोशीदा बातों पर यकीन रखते हैं। पोशीदा बातों पर यकीन रखते हैं। हर वो बात, हर वो चीज जो आंखों से तो नजर नहीं आती है पोशीदा। दूसरी शर्त, मगर उसको फरमाया है अल्लाह ने। अब अगर एक चीज पोशीदा है मगर अल्लाह ने नहीं फरमाया तो उस पर भी ईमान नहीं लाएंगे। बहुत सारी चीजें पोशीदा हैं मगर उसकी निशानदही परवरदिगार आलम ने नहीं की। अब जो चीजें आंखों से ओझल हैं और उसकी निशानदही किसने की है? जिस तरह क़यामत नजर आती है। क़यामत हमने आंखों से देखा, रोज़े महशर हमने देखा,
آنکھوں سے نظر نہیں آتا. جہنم ہم نے دیکھا, جنت ہم نے دیکھا, ملائکہ کو ہم نے دیکھا, عرش کو ہم نے دیکھا, زمین اور آسمانوں میں جو باریکیاں اللہ نے بنائی ہیں, بتائی ہیں, وہ ہم نے دیکھی ہیں؟ نہیں دیکھی. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے بیان کی ہوں اور تمہیں وہ چیز نظر نہ بھی آئے تو تمہیں اس پر یقین رکھنا فرض ہے. کیا ہے؟ تمہیں اس پر یقین رکھنا فرض ہے. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو یا نہیں سمجھ رہے؟ مثال کے طور پر اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ خیر اور شر کا مالک صرف میں ہوں, میرے علاوہ کوئی خیر اور شر کا مالک نہیں, نفع دینے والا بھی کوئی نہیں, نقصان دینے والا بھی کوئی نہیں, نافع اور ضار میں ہوں. لہذا تمہیں تعویذوں سے, پیروں سے, عاملوں سے, قبروں سے, آستانوں سے, درگاہوں سے, پیغمبروں سے, اولیاؤں سے, ملائکوں سے, ساری دنیا سے توجہ کٹانی ہوگی. خیر اور شر کے لیے تم کس کے در پہ کھڑے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کے در پہ. اب یہ بات تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے, تمہیں یہ بات ماننی پڑے گی. یؤمنون بالغیب. اب تمہارے تجربات کا کوئی مقام نہیں. تم یہ نہیں کہو گے کہ بھائی میں نے دیکھا ہے. نہیں 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 نہیں, بس اللہ نے جو فرمایا اس کی آپ کے پاس دلیل ہے یا نہیں ہے؟ میرے رب فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب. پرہیزگار لوگ وہ ہیں جو یقین رکھتے ہیں پوشیدہ باتوں پر. ہر وہ چیز جو رب العالمین نے ہمارے آنکھوں سے اوجھل رکھی ہے مگر اللہ نے قرآن میں نازل کی ہے. مقصد یہ ہے کہ قرآن تمہاری بعض چیزیں تجربے اور مشاہدے میں آئے یا نہ آئے, تم نے قرآن کو ماننا ہوگا, کسی اور چیز کو چھوڑنا ہوگا. ایک طرف تم دیکھ رہے ہو, مثال کے طور پر ادھر توجہ کرو, ایک طرف ایک آدمی ہے, وہ ایک کرتب دکھا رہا ہے. مثال کے طور پر اس دیوار کے اوپر ہاتھ مارتا ہے, تم دیکھتے ہو کہ پانی نکال رہا ہے. پھر اسی جگہ کو ہاتھ مارتا ہے, اس سے پھل فروٹ نکالتا ہے. پھر اسی جگہ کو ہاتھ مارتا ہے تو وہاں سے سونا نکالتا ہے. یہ تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو نا, مگر اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے علاوہ بغیر اسباب کے پانی نکالنے والا, سونے نکالنے والا, چاندی نکالنے والا کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا ہے نا. اب تم اس کو دیکھ رہے ہو کہ یہ نکال رہا ہے. اللہ نے فرمایا ہے میرے علاوہ کوئی نہیں نکال سکتا, تو تم اس کو نہیں مانو گے. تم کہو گے جو میں دیکھ رہا ہوں, یہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ میں غلط دیکھ رہا ہوں. اس نے میرے آنکھوں کے ساتھ کوئی دھوکہ کیا ہوگا, اس نے کوئی طریقہ کار بنا لیا ہوگا, اس کے اندر ضرور کوئی استادی ہوگی. میرے رب کی بات ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے. فلمیں دیکھی ہیں آپ لوگوں نے, ڈرامے دیکھے ہیں. فلموں میں اور ڈراموں کے اندر ایک آدمی ہوا میں اڑتا ہے یا نہیں اڑتا؟ اڑتا ہے. اور اسی طرح فلم کے اندر ایک آدمی دوسرے آدمی کو مار دیتا ہے اور وہ مر جاتا ہے, پھر بھی وہ زندہ رہتا ہے. فلم کے اندر تم دیکھتے ہو کہ وہ کام ہوتے ہیں جو ویسے نہیں ہوتے. کیا وہ حقیقت ہوتی ہے؟ جواب وہ حقیقت ہوتی. وہ ایک طریقہ کار, چال ہے, قید ہے. اسی کو سحر کہا جاتا ہے. جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی, ہاتھوں کی صفائی ہوتی ہے. یؤمنون بالغیب کے اندر یہ معنی بھی پڑا ہوا ہے کہ تم اپنی آنکھوں سے 1000 چیزیں دیکھو, لیکن جب میں نے کہا ہے کہ یہ غلط ہے تو تم اس کو پھر بھی غلط سمجھو گے.
تم کہو گے کہ میں اللہ کی بات مانتا ہوں، تمہاری یہ آنکھوں پہ جو نظر آنے والی چیز ہے یہ میں۔ فرعون کے ساتھ جب موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ آیا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے امسا کو گرا کر کے وہ سانپ بن گیا، ہلنے لگا۔ تو اسی طرح وہ وہاں کے جو فراڈی تھے جس کو لوگ جادوگر کہتے ہیں، انہوں نے بھی اپنی رسیاں اور ہمساؤں کو ڈال کر وہ بھی سانپ بن گئے، آنکھوں پر نظر آتے تھے۔ یخیل الیہم من سحرہم انہا تسعی، لیکن اللہ کا حکم تھا کہ اس کو ماننا ہے، موسیٰ جو کچھ کرتا ہے اس کو نہیں ماننا۔ اگرچہ وہ نظر آ رہا تھا کہ ہل رہے ہیں، مگر اللہ نے فرمایا کہ وہ دھوکہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی بھی ہلتی تھی، اس کا اللہ نے کہا یہ ٹھیک ہے۔ تو تم نے اللہ کی بات ماننی ہے، اپنے آنکھوں کی بات ہلکا سمجھ رہے ہو؟ مولوی کی بات نہیں ماننی، پیر کی نہیں ماننی، شیخ کی نہیں ماننی، کتاب کی نہیں ماننی، کس کی ماننی ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، پرہیزگار لوگ وہ ہوتے ہیں جو آنکھوں پہ جو پوشیدہ ہوتا ہے اس پر ان کا یقین ہو، یؤمنون جو یقین رکھتے ہیں، ایمان کا معنی ہے یقین، جو یقین رکھتے ہیں بالغیب، ان چیزوں پر جو پوشیدہ ہیں۔ آخرت پوشیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ وہ آئے گا۔ پل صراط سے آگے جو میزان ہے، میزان ہم نے نہیں دیکھا کہ وہاں کوئی ترازو ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ایک ترازو اللہ رکھے گا اور سب کچھ کا حساب و کتاب ہوگا۔ میدان محشر کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ محشر لگے گا۔ اللہ تعالیٰ کو ہم نے نہیں دیکھا، مگر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہے اور ہم اس کو دیکھیں گے روز قیامت۔ دوسری بات، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، پرہیزگار لوگ وہ ہیں جو قائم کرتے ہیں نماز، صلاۃ کے نظام کو۔ یہ صلاۃ صرف نماز کو نہیں کہتے، صلاۃ ایک پورے نظام کا نام ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال دوں۔ مثال کے طور پر کوئی ورمڑ پایان کا نام نہیں جانتا، کسی نے ورمڑ پایان نہیں دیکھا ہے اور اس کو معلوم نہیں ہے۔ اب آپ ان سے کہیں کہ وہ جو مفتی خیر اللہ کا گاؤں ہے، تو یہ مفتی خیر اللہ کا نام تو صرف خیر اللہ کا لیا گیا، لیکن کیا اس سے صرف خیر اللہ مراد ہے یا پورے گاؤں مراد ہے؟ پورا گاؤں مراد ہے۔ یہ خیر اللہ ذریعہ معرفت ہے۔ بھئی وہ علاقہ جس میں مفتی خیر اللہ رہتے ہیں، بھئی وہ علاقہ جس میں عزیر رہتے ہیں، بھئی وہ علاقہ جس میں فلان رہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بھیجا ہے آسمان سے، اس کو اسلام کہا جاتا ہے۔ اس کا قانون پروردگار عالم نے رسول اللہ کے ہاتھوں سے مدینہ منورہ کے اندر نافذ کروایا۔ اس نظام کو اللہ نے صلاۃ، وہ نماز والا نظام جس میں عدل بھی ہوگا، جس میں جھوٹ بولنا بھی حرام ہوگا، جس میں زنا بھی حرام ہوگا، جس میں قتل بھی حرام ہوگا، جس میں سود بھی حرام ہوگا، جس میں ظلم بھی حرام ہوگا، جس میں بچوں پر شفقت بھی فرض ہوگا، جس میں والدین کی خدمت بھی فرض ہوگی، جس کے اندر نماز بھی فرض ہوگی، جس میں روزہ بھی فرض ہوگا، جس میں حج بھی فرض ہوگا، مگر صرف نماز مراد۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز کے صلاۃ کے نظام کو قائم رکھتے ہیں۔ نماز قائم کب ہوگا؟ ایک ہے نماز پڑھنا، ایک ہے نماز قائم کرنا۔ نماز پڑھنا تو اسے کہتے ہیں کہ اپنی وضو کیا اور کھڑے ہو گئے بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مگر قائم کرنے کا معنی یہ ہے کہ آپ نے نماز کے اندر جتنے وعدے اللہ سے کیے ہیں، اللہ اکبر، تو بڑا ہے، تیرے علاوہ اور کوئی بڑا نہیں۔ اب یہ معاہدہ
آپ نماز کے باہر بھی اگر کوئی سب سے بڑا نظر آ جائے تو آپ اس کے سامنے چمچگیری نہیں کریں گے، آپ اس کے سامنے یوں نہیں ہوں گے، آپ یوں کھڑے ہوں گے، اور وہ بڑا آدمی اگر بات کرے گا تو تم اس کی بات کو فوراً اللہ کی بات کے ساتھ مقایسہ اور موازنہ کرو گے۔ اگر اس کی بات اللہ کی بات کے برابر ہے تو آپ اسے کہیں گے کہ صدقتا، آپ نے بہت اچھا کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر اس نے اللہ کے نظام کے خلاف بات کہی تو آپ ان سے کہیں گے کہ تو کون ہے؟ لیکن اگر آپ نماز کے اندر تو اللہ اکبر کہتے ہیں، لیکن باہر جب نکلے ملک اکبر، ایسے جو صاحب اکبر، فلان صاحب اکبر، وہی بادشاہ تو بہت بڑا ہے جی، وہ شیخ بہت بڑا ہے جی، وہ یہ مفتی صاحب بہت بڑے عالم ہیں، تو آپ نے نماز کو قائم نہیں کیا، تو نے توڑ دیا۔ جو معاہدہ تم نے قرآن کے ساتھ نماز میں کیا تھا وہ معاہدہ تم نے نماز کے باہر چھوڑ دیا۔ نماز میں تم نے کہا تھا بڑا اللہ ہے، باہر تم مولیوں کی تعریفیں کرتے ہو، وہ اولیاء کی تعریفیں کرتے ہو، فلان بہت بڑا بزرگ تھا۔ آپ نے نماز کے اندر الحمدللہ رب العالمین پڑھا کہ تمام کمالات اور تمام امور شکر گزاری اللہ کے لیے سزاوار ہیں۔ اگر شکریہ ادا کرنا ہوگا تو اللہ کا شکریہ ادا کریں گے۔ اگر کسی نے مجھے پانی دیا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرنے سے پہلے میں اللہ کا شکریہ ادا کروں کہ یہ پانی پیدا کس نے کیا ہے، اور اس کو روح کس نے دی ہے، اور اس کے دل میں کس نے ڈالا کہ اس نے مجھے پانی دیا۔ اگر اس کے ہاتھ نہ ہوتے تو یہ مجھے پانی دے سکتا تھا، اگر اس میں روح نہ ہوتی تو یہ مجھے پانی دے سکتا تھا، اگر اس کے دل میں اللہ نے نہ ڈالا ہوتا تو یہ مجھے پانی دے سکتا تھا۔ تو الحمدللہ کا معنی یہ ہے کہ تم شکریہ اگر کسی کا ادا کرتے ہو تو سب سے بڑا شکریہ کس کا ادا کرو؟ وہ لائق اس کا ہے کہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے۔ اگر تم تعریف کرتے ہو وہی بہت خوبصورت آدمی آیا ہے، بہت بڑا عالم آیا ہے، اور جی بہت بڑا یہاں بہت ڈی ایس پی آیا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ تم نے میرے ساتھ معاہدہ کیا ہے کہ تم بڑا اور مجھے سمجھو گے، کسی اور کو نہیں سمجھو گے، تعریف میری کرو گے، بادشاہوں کی نہیں کرو گے۔ تم میرے بندے بن کر غیروں کی تعریفیں کرتے ہو۔ اگر کسی کی بیوی اپنے شوہر کے سامنے کسی دوسرے نوجوان کی تعریف کرتی ہے تو تمہیں اچھی لگتی ہے؟ جواب دو۔ تمہاری بیوی اگر کہے کہ وہی فلان لڑکا بہت خوبصورت ہے، اس کی تو آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، اور اس کی باڈی کیا باڈی ہے، ارے اس کے ہاتھ کیا مسلز ہیں، تو تمہیں غصہ آئے گا کہ بھئی بیوی میرے ہو، میری بیوی بن کر کے تم دوسرے مرد کی تعریف کرتے ہو۔ یہ بیوی تو نہیں بنائی ہے، بیوی تمہاری مخلوق ہے، اس میں روح تم نے ڈالی ہے، اس کو آنکھ کی تو نہیں دی ہے، اس کا ڈائیگرام تو نے بنایا ہے نہیں، مگر تمہارا ڈائیگرام تو اس نے بنایا ہے، تمہارا سب کچھ تو اس نے بنایا ہے۔ اس کے سامنے تم مولیوں کی تعریفیں کرتے ہو، بہت بہت بڑا عالم ہے، وہ بہت بڑا بزرگ ہے جی، یہاں ایک ملک آیا تھا وہ بہت بڑا آدمی ہے، M.A. ہے، تو اللہ اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ میرے سامنے کسی کی تعریف نہ کرو، تعریف کس کی کرو؟ تو اللہ فرماتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز کے نظام کو قائم رکھتے ہیں، نماز کے اندر جو کچھ پڑھتا ہے باہر بھی انہی پر عمل کرتا ہے۔ نماز میں تم کہتے ہو اِيَّاكَ نَعْبُدُ، میں صرف تمہاری چمچگیری کروں گا۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ کا معنی کیا ہے؟ تمہیں مولیوں نے بتایا ہوگا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، مگر تم بھی پوچھو کہ عبادت کہتے کسے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں کسی کے سامنے عاجزی، کمینگی، اپنی انکساری، اپنی تذلیل، اس کے سامنے خود کو ذلیل کر کے اس کی تعریف کرنا، اس کو عبادت کہا جاتا۔ تو یہ چمچگیری ہو گئی نا، چمچگیری ہم صرف تیری کریں گے۔ لیکن ایمان سے کہو ہم نماز پڑھتے ہوئے بھی روزانہ لوگوں کی چمچگیری ہم نہیں کرتے۔ کوئی افسر آتا ہے سے چھوڑو، اس کو دیکھو بھی نہیں تاکہ اس کو پتہ چلے کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے ان لوگوں کے سامنے۔
کوئی مولوی آئے دیکھو بھی نہیں اس کو، کوئی شیخ آئے دیکھو بھی نہیں ان کو، کوئی پیر آئے دیکھو بھی نہیں ان کو. ہم اس کے عاشق ہیں جس کا خالق وہ ہے، جس کا دوست وہ ہے، جس کا معشوقہ وہ ہے. ویسے ایمان سے کہو اس سے بھی زیادہ کوئی خوبصورت ہے؟ جواب دو نا. اس سے بھی کوئی بڑا ہے؟ اس سے بھی کوئی کمال والا ہے؟ اس کے ساتھ دوستی کرتے ہوئے بھی تم لوگوں کی تعریفیں کرتے ہو. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. تو میرے اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ پرہیزگار ہیں جو نظام صلاۃ کو قائم رکھنے والے ہیں. صرف نماز پڑھنے والے نہیں، صرف نماز پڑھنے والے، ادھر توجہ کرو، صرف نماز پڑھنے والے نہیں بلکہ نظام نماز کو قائم رکھنے والے ہیں، پورا دین مانتے ہیں. ایک دو چیزیں نہیں. آگے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس مال سے اور ہر اس چیز سے، رزقناہم جو ہم نے ان کو دی ہے، ينفقون وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بھی ہوتے ہیں. پرہیزگار کی بارے میں ایک بات یہ کی جو پوشیدہ باتوں پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، جس کو اللہ نے فرمایا. نمبر دو، نظام صلاۃ کو قائم کرنے والے ہیں. تیسری بات اللہ فرماتا ہے اس کو میں نے جو نعمتیں دی ہیں وہ ان نعمتوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا. اگر اس کو میں نے پیسے دیے ہیں تو سارے ہمسایوں کو ساتھ چلاتا ہے. اگر اس کے گھر میں آٹا زیادہ ہے، ساتھ والے کے گھر میں آٹا ختم ہوا تو یہ ان کو آٹا دے دیتا ہے، ان کو پیسہ دے دیتا ہے، ان کے ساتھ احسان کرتا ہے، ان کی پردگیری کرتا ہے. اسی طرح اگر اس کو اللہ نے علم دیا ہے تو وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. اس کو اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو بھی یہ مظلوم کے لیے خرچ کرتا ہے، مظلوم کو ظالم سے چھڑاتا ہے. لیکن اگر ایک آدمی طاقتور ہو کر، صاحب مال ہو کر کسی مظلوم کا ساتھ نہیں دیتا اور ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالتا تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ پر ایمان لانے والا نہیں ہے. یہ بھلے پورا دن نمازیں پڑھتا رہے، بھلے پورا دن یہ ذکر کرتا رہے، مگر یہ اللہ کے قرآن پر ایمان لانے والا نہیں. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے جو کچھ تمہیں دیا ہے یہ اللہ کے راستے میں استعمال کرو. تمہیں طاقت دی ہے تو اللہ کے راستے میں استعمال کرو. ظالم کو یہاں سے پکڑو اور اس سے کہو کہ یہ مظلوم شخص ہے، بے شک اس کا باپ نہیں ہے، بے شک اس کے چاچا نہیں ہے، بے شک اس کا خاندان کمزور ہے، لیکن آج تو نے اس پر ہاتھ ڈالا، آئندہ ڈالو گے تو تمہارے دانت توڑ دوں گا. اس کو کہا جاتا ہے ایمان. پھر آپ کے محلے کے اندر لڑائی نہیں ہوگی، جھگڑا نہیں. یہ تمہارے علاقوں کے اندر، ہمارے علاقوں کے اندر دشمنیاں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم ظالم کا راستہ نہیں روکتے ہیں. اگر کوئی آدمی ظلم کر کے دوسری آدمی کو مظلوماً قتل کرتا ہے اور ہم سارے گاؤں اور علاقے والے اس ظالم کا بیکاٹ کریں تو آپ ایمان سے کہیں آئندہ کوئی کسی کو قتل کرے گا؟ نہیں کرے گا. تو اللہ فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور ہر اس چیز سے جو ہم نے ان کو دیا ہے، يُنْفِقُونَ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، خواہ وہ مال ہو، خواہ وہ طاقت ہو، خواہ وہ علم ہو، خواہ وہ ٹیکنالوجی ہو، خواہ کوئی بھی کمال ہو. کسی آدمی کو اللہ نے جرگے کی استطاعت دی ہے، جرگے میں ہوشیار ہے، تو آپ ہی اپنے جرگے کو اور اپنے تکلم کو اور اپنی سیاست کو مسلمانوں کی خیرخواہی کے لیے استعمال کرو. یہ نہیں کہ گاؤں میں شرارتیں بناؤ، آپس میں ایک دوسرے کو لڑاؤ. نہیں، اپنی سیاست کے ذریعے مسلمانوں کے اندر خیرخواہی کرو. اور چوتھی چیز والذین، اور یہ پرہیزگار لوگ وہ بھی ہیں یؤمنون جو یقین رکھتے ہیں بما ان کتابوں پر
उन्जिल इलैका, जो तुम्हारी तरफ नाजिल की गई हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि परहेजगार शख्स वो है जिसका ईमान उस किताब पर हो जो तेरी तरफ नाजिल की गई है। तो रसूलुल्लाह की तरफ कौन सी किताब नाजिल है? कुरान। अल्लाह ने फरमाया है जो कुरान पर ईमान रखते हैं। वैसे ईमान से कहो हम कुरान पर ईमान रखते हैं? नहीं। हमें तो मौलवी साहब को जब हम कहते हैं तो वो कहते हैं और इसमें उलमाए अहनाफ ने ये लिखा है, उलमाए देवबंद ने ये लिखा है, उलमाए बरेल ने ये लिखा है, उलमाए पंचपीर ने ये लिखा है, शामी ने ये लिखा है, अलमगीरी ने ये लिखा है, बुखारी ने ये लिखा है, मुस्लिम ने ये लिखा है। तो ईमान से कहो ये किताब ऊपर से नाजिल हुई। जब ऊपर से नाजिल नहीं हुई तो मौलवी साहब क्यों इसका नाम लेता है, अवाम के सामने क्यों इसको पेश करता है? इसलिए कि लोगों को अल्लाह की किताब से महरूम करते। आजकल ये सारी दुनिया में जो लड़ाइयां हैं, ये बरेलवी है, ये देवबंदी है, ये पंचपीरी है, ये बड़े दाढ़ी वाला, ये छोटी दाढ़ी वाला, ये इसकी पार्टी का है, वो उसकी पार्टी का है, वो नेशनल है, ये मुस्लिम लीग है, ये पीटीआई है, ये पीटीएम है, ये फलाना है। ये तकसीम दर तकसीम ये पार्टियां किसने बनाई? शैतान ने। पार्टियां बनाने वाला कौन है? शैतान। अल्लाह ताला ने हमें एक पार्टी बना के दी है, उस पार्टी का नाम है इस्लाम। हमें एक लीडर देकर भेजा है, वो लीडर है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। और हमें एक दस्तूर दिया है, उसका नाम है कुरान। अगर हम सारे मुसलमान इस एक कुरान को मान लें, एक लीडर को मान लें, एक आलिम को मान लें जो मोहम्मद मुस्तफ़ा है, तो ये सारी लड़ाइयां खत्म होंगी, सारे मुसलमान एक प्लेटफार्म पे जमा हो जाएंगे। तो अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना, और परहेजगार लोग वो भी हैं, युमिनूना, जो यकीन रखते हैं, बिमा, उस किताब पर, उन्जिल इलैका, जो तुम्हारे तरफ नाजिल की गई है, वमा, और उन किताबों पर भी उनको यकीन है, उन्जिल मिन क़ब्लिक, जो तुझसे पहले नाजिल की गई हैं। तौरात, इंजील, ज़बूर, आसमानी सहीफे। अल्लाह ताला ने न बुखारी का नाम लिया, न मुस्लिम का नाम लिया, न तबलीगी निसाब का नाम लिया, न पंचपीर का नाम लिया, न देवबंद का नाम लिया, न बरेल का नाम लिया। दुनिया में किसी फिरके की किसी किताब का नाम नहीं लिया। अल्लाह ने फरमाया परहेजगार वो है जो सिर्फ इस किताब को मानता है और इससे पहले जो आसमानी किताबें हैं, तौरात, इंजील, ज़बूर, और उनको मानता है। आज हम 1000 किस्मों में इसलिए तकसीम हो गए हैं कि हम 1000 किताबों को मानते हैं। ये एक किताब पर हमारा ईमान, अगर इस पर ईमान होता तो हमारा मौलवियों पर ईमान ना होता। अगर इस किताब पर ईमान होता तो हमारा पीरों पर ईमान ना होता, हमारा देवबंद पर ईमान ना होता, बरेल पर ना होता, पंचपीर पर ना होता, हमारा अल्लाह और कुरान पर ईमान होता। मगर हमने इसको छोड़ा है और उनको सीने से लगाया है। और 5वीं चीज, वबिल आखिरते, और आखिरी अंजाम और आखिरी दिन, यौम आखिरत, क़यामत पर, हुम यूक़िनून, ये लोग यकीन रखते हैं। तो 5 चीजों पर जिसका ईमान और अमल हो वो आदमी परहेजगार है। और हमारे मुसलमानों के लिए परहेजगार वो है जो सैयद हो। वही जी ये सैयद है, ये बादशाह साहब है, ओ जी ये मुफ्ती साहब है, जी ये शेख साहब है, अरे जी बुखारी साहब है। पंजाब के अंदर बुखारा का नाम लिया करो और सारी दुनिया को अपने घुटनों के सामने ठेक दिया करो, अरे आया आया बुखारी आया। सबसे बड़ा बरीवी वो होगा, सबसे बड़ा मुशरिक भी वही होगा जो बुखारियों को बुखारी मानते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को कहेगा मैं मुवहिद हूं। लोग बुखारा के नाम पर आशिक हैं, कुरान के आशिक नहीं है। तो लिहाजा 5 चीजों पर जिसका अमल हो, ईमान हो, वो परहेजगार है। अगर इन 5 चीजों पर ईमान और अमल ना होगा तो वो परहेजगार
متقی نہیں ہے، خواہ وہ عالم ہو، خواہ وہ پیر ہو، خواہ وہ بخاری ہو، خواہ وہ شیخ ہو، خواہ وہ مفتی ہو، خواہ وہ سید ہو، خواہ وہ میاں ہو، خواہ وہ بادشاہ ہو، خواہ وہ کچھ بھی ہو، بس تو پروردگار عالم آخری جملے کے اندر ان 5 قسم کے آدمیوں کے بارے میں کہتا ہے، اولئک علی ھدی، ان صفات کا حامل ہدایت یافتہ ہے، من ربہم، اللہ تعالی کی طرف سے۔ جو ان 5 صفات کو ماننے والا ہوگا، جو ان 5 چیزوں پر عمل کرنے والا ہوگا، علی ھدی، تو یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ بزرگ ہیں، یہی لوگ ولی ہیں، یہی لوگ مسلمان ہیں، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، یعنی یہ اس ہدایت کو ماننے والے ہیں جو ہدایت رب کی طرف سے آیا۔ وَأُولَئِكَ، اور یہی لوگ، ہم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جو ان 5 چیزوں پر عمل کرنے والا ہوگا وہ ہدایت پر بھی ہوگا اور وہ قیامت کے دن کامیاب ہونے والوں میں بھی ہوگا۔ اور جس میں یہ 5 خوبیاں نہ ہو، بھلے نمازیں پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، داڑھی رکھتا ہو، سید ہو، پیر ہو، ملا ہو، شیخ ہو، مفتی ہو، وہ اللہ کے در میں کچھ بھی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ بس لفظی ترجمہ دیکھ لیجئے، قرآن بہت آسان ہے۔ الف لام میم، اللہ کو اس کا علم ہے کہ اس کا کیا معنی ہے۔ ذالک الکتاب، یہ کامل کتاب ہے قرآن، اس کے علاوہ کوئی کامل کتاب نہیں۔ لا ریب فیہ، اس قرآن کے اندر کوئی شک نہیں۔ لوگوں کے ذہنوں میں ہوگا مگر قرآن میں شک۔ ہدن، یہ قرآن ہدایت ہے، دکھلاوا ہے، سیدھا راستہ ہے، للمتقین، پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ پرہیزگار کون ہے؟ الذین، پرہیزگار لوگ وہ ہیں، یؤمنون، جو یقین رکھتے ہیں، بالغیب، پوشیدہ باتوں پر جو اللہ کہے، ہو پوشیدہ مگر کہیں ہو اللہ نے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو قائم رکھتے ہیں نظام صلاۃ کو، وَمِمَّا، اور ہر اس چیز سے، رزقناہم، جو ہم نے ان کو دی ہے، ينفقون، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین، اور یہ پرہیزگار لوگ وہ بھی ہیں، یؤمنون، جو یقین رکھتے ہیں، بما، اس کتاب پر، انزلہ، جو نازل کی گئی ہے، الیکا، تیری طرف، یعنی قرآن، وما، اور ان کتابوں پر بھی ایمان اور یقین رکھتے ہیں، انزل من قبلک، جو نازل کی گئی ہیں تجھ سے پہلے، تورات، انجیل، زبور۔ وبالآخرۃ، اور روز آخرت پر، ہم، یہ لوگ، یوقنون، ایمان رکھنے والے اور یقین کرنے والے ہیں۔ اولئک، ان صفات والے لوگ، جو یہ 5 کام کرنے والے ہوں، علی ھدی، یہی لوگ ہدایت پر ہیں، یہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں، من ربہم، اللہ کی طرف سے، وَأُولَئِكَ، اور انہی صفات والے لوگ، ہم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ اس علاقے پر اور ان کے سارے نوجوانوں پر، گاؤں والوں پر، سننے والوں پر رحم